الحمدللہ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین۔ مطاع ثم امین۔ وما صاحبكم بمجنون۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ وما هو بقول شيطان رجيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے پاس مشہور و معروف نعت خوان جناب میری مراد محترم محمد وسیم سجاد صاحب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ بڑی ہی پیاری آواز میں اور خوبصورت آواز میں نعت شریف پڑھنے والے اور گجرات شہر کے اندر اکثر محافل کے اندر نعت شریف پڑھنے والے اور بڑی محبت کے ساتھ پڑھنے والے اور محفل میں آنے والے اور ہمارے صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ کا آنا اور نعت رسول مقبول سنانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اب ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائے۔ مجھ عطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ عطا کار سا انسان
مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ حضرت صاحب قابل غور شعر ہے کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، سبحان اللہ، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ اور مقطع اعظم چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا کہ چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ عطا کار سا
انسان مدینے میں رہے آج بیان کے لیے ہمارے پاس معزز مہمان جو صبح بہارہ رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہوئے، میری مراد جناب نوجوان مذہبی سکالر خطیب اعظم گجرات جناب علامہ مولانا ڈاکٹر رضوان رضا قادری صاحب، میں ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں وہ ہمیں مسواک اور صحت مند زندگی کے فوائد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ بڑی قیمتی گفتگو سے آپ کو آراغ فرمائیں گے۔ آپ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عرشی یا فرشی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، انجمن غلامان مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک 2023 کے آخری عشرہ میں ایک بار پھر مجھے حاضری کا موقع ملا۔ شکر گزار ہوں انجمن غلامان مصطفیٰ کی ساری ٹیم، بالخصوص سرپرست بانی اور ہمارے معزز جناب علامہ حافظ قاری عصمت اللہ خان قادری صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان سب کو برکت عطا فرمائے، اور ہم جو یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں تو اس سے ہم سب کو مستفید ہونے کی رب تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے یہ انسانی صحت کے حوالے سے ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ یوں مفہوم ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ مطلب کہ بیماری ہے، بیمار بندہ ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، بیمار کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جو ہم اپنے ساتھ معاملات کرتے ہیں کہ جو کہ سنت کے خلاف ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا جو جسم ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس انسان کو پیدا کیا، جب یہ پیدا ہوتا ہے تو مکمل طور پر فٹ ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی اس کے والدین کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور روحانی طور پہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو وہ اتنا روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بروز قیامت اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کے لیے رب تعالیٰ عز و جل سے جھگڑا کرے گا۔ یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں ہیں، مطلب روحانی لیول اتنا مضبوط دے دیا۔ تو اب جو ہماری جسمانی صحت ہے اس کے حوالے سے یاد رکھیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ صحت مند انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور اور بیمار اور سست انسان کے۔ یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی اور پلے باندھنے والی ہے کہ دو انسان ہیں، ایک ہے صحت مند طاقتور چست اور دوسرا ہے سست اور کمزور اور بیمار۔ جب بھی کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے تو کئی قسم کے بہانے آ جائیں، مجھے یہ ہو جاتا ہے، مجھے وہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر بھی 100 قسم کے بہانے آ جاتے ہیں، سستی کاہلی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عز و جل کو صحت مند جو مسلمان ہے یہ زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مسلمان کے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھا جائے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، مشقیں جاری رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان
ہر میدان میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ عظیم تھی، اس میں بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کو فاش فتح اللہ تعالیٰ عز و جل نے نصیب فرمائی۔ فرشتوں کی مدد بھی تھی لیکن مسلمانوں نے بھی ہمت اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یاد رکھیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے لے کے آگے چلیں، کیونکہ بیمار جسم رب تعالیٰ عز و جل کو پسند نہیں ہے۔ ہم صحت مند کیوں کر رہ سکتے ہیں، کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے صحت مند رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی جو انسانی فٹنس کے لیے ضروری چیز ہے وہ ہے مناسب، معتدل اور اچھی خوراک۔ بہت زیادہ بھی نہیں، بہت کم بھی نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی خوراک لی جائے، صاف ستھری، اچھی اور کوالٹی والی خوراک لی جائے۔ کوالٹی والی خوراک کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے ہماری ایکسرسائز، جس کو ہم جسمانی ریاضت بھی کہہ سکتے ہیں، ورزش کرنا۔ ورزش میں ٹاپ آف دا لسٹ دنیا کی سب سے بہترین ورزش نماز ہے۔ یاد رکھیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا اولاً تو وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی کر رہا ہے، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنتوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے، نمبر 3 وہ اپنے آپ کو بیمار کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس کے فوائد یعنی نماز کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو گنا جائے تو مسلمان اور غیر مسلم ڈاکٹرز گن کے تھک جائیں گے، لیکن اس کے فوائد ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ نماز کے بعد جو اگلا سلسلہ آتا ہے وہ ہے جسمانی کچھ ایکسرسائز، کچھ ورزش کی جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں 30 سال سے زائد عمر لوگوں کو نماز کے ساتھ ساتھ کچھ مزید ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، چہل قدمی نہیں کرتے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو بیمار کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی کھانا کھائیں، یاد رکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ۔ کھانا ہم نے کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ہم بیٹھ گئے، اب بیٹھ جانے سے ہمارا جو معدہ ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو ہی ہم کھانا کھا لیں، جتنے بھی حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی بھی جو سٹمک اسپیشلسٹ ہے یا پوری باڈی کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں، تو وہ آپ کو یہ ہدایات کرے گا کہ جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد اٹھ کے کچھ نہ کچھ چہل قدمی کریں۔ تو کم از کم جو علماء نے اور حکماء نے بیان کیا وہ ہے 40 قدم، کچھ نے 400 قدم بھی کہا کہ 400 قدم تک چہل قدمی کی جائے تو انشاءاللہ آپ کی خوراک جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہضم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے نیند بھی بڑی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے نیند اگر بے وقت کی ہوگی، بے ٹائمہ سونا، بے ٹائم مناسب وقت کے علاوہ سونا، تو اس سے ہمارے ذہن کو سکون نہیں ملے گا، نیند پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے رات کو بنایا ہے سکون کے لیے، رات کو سویا جائے۔ یاد رکھیے بے شمار حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ رات کو عشاء کے بعد مناسب وقت پر سو جائے اور فجر یا اس سے تھوڑی دیر پہلے جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو صحت بھی عطا کرتا ہے، اس کو برکت بھی عطا کرتا ہے، اس کو حسن بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہماری پوری کی پوری قوم، اگر اس ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، اس سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان میں اگر یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ مغرب کے وقت تمام دکانیں بند ہو جائیں، اس کے بعد مارکیٹنگ کی اجازت نہ ہو۔ دوسرے نمبر یہ جو کھانا ہے خاص طور پہ یہ بھی مغرب کے بعد بالکل نہیں، فاسٹ فوڈ ساری دکانیں بند ہو جائیں، کپڑے کی، جوتوں کی، شاپنگ سینٹر سارے کے سارے مغرب کے وقت بند ہو جائیں اور فجر کے بعد کھولنے کی اجازت ہو۔ اس سے تمام لوگوں کی، پورے پاکستان انشاءاللہ جو ہے سارے لوگوں کی صحت میں بہت اچھا اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ بھی ملنے والا ہے، اور وہ ہے ہماری بجلی۔ جو توانائی کا بحران چل رہا ہے اس میں بھی خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ رات کو اتنی زیادہ ہزاروں لائٹیں جلا کر ایک شاپنگ سینٹر چلتا ہے، تو اگر ہم فجر سے مغرب تک کا ٹائم رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہماری توانائی ہے یہ بھی بچ جائے گی۔ نیند کے بعد وہ ہے جناب ہماری خوراک کو کھانا کیسے ہے، چبانا کیسے ہے۔ تو یاد رکھیے پوری دنیا کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کچھ چیزیں وضع کی ہیں، کچھ قوانین وضع کی ہیں۔ تو ان میں امریکہ بھی آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ایک آدمی تھا فلیچر، کچھ پرانی بات ہے، میں نے جب ڈینٹل کا کورس کیا تھا ڈینٹسٹ بننے کے لیے تو اس وقت ہمارے سلیبس میں یہ ایک واقعہ تھا فلیچر کا۔ ہاریس
فلیچر ایک شخص تھا، 40 سال اس کی عمر تھی، حالانکہ 40 سال کو بھرپور جوانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ شخص اپنی انشورنس کروانے کے لیے ایک کمپنی کے پاس جاتا ہے۔ جب کمپنی کے پاس پہنچتا ہے تو کمپنی اس کا کچھ میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس لیتی ہے۔ جب وہ رپورٹس آتی ہیں تو وہ جناب اس کو انفٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، وزن زیادہ ہے۔ تو جناب کمپنی نے کہا کہ معذرت کرتے ہیں، آپ کی ہم انشورنس نہیں کر سکتے، آپ جا سکتے ہیں۔ انشورنس جائز ہے یا ناجائز، یہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، اور اکثر علماء اس کو ناجائز ہی قرار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اب جب یہ فلیچر وہاں سے نکلا تو یہ کمزور ارادے کا بندہ نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ تم قریب المرگ ہو، ان قریب مر جاؤ گے، ہم نے اگر تمہیں یہ پلان انشورنس کا دے دیا تو ہمیں کمپنی کو نقصان ہوگا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کمپنی کو صحت مند ہو کے دکھاؤں گا۔ پکے ارادے کے ساتھ اس نے عزم کر لیا، نکلا باہر، یہ بک شاپس پہ گیا، اس نے کتابیں خریدنا شروع کر دیں، 1 2 3 4 5 کم و بیش 100 کتابیں جناب اس نے خرید لی۔ اب اس 100 کتاب کو گھر جا کے اس نے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں 100 کی 100 کتاب پڑھی۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنی ایک ڈائری لی اور اس میں کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیے۔ پوائنٹ نمبر 1، کھانا اس وقت کھانا ہے جب بھوک لگ جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، رج کے کھانا نہیں کھانا، اوور ایٹنگ نہیں کرنی، مطلب کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے اس نے جناب کھانا چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 3، پانی اس نے شروع میں پینا ہے، اینڈ پہ پانی نہیں پینا، یا اگر ضرورت ہے تو کچھ درمیان میں پیے گا۔ اس کے بعد اس نے اگلا پوائنٹ کیا نوٹ کیا کہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، فوراً جمپ کر کے اٹھ جانا ہے اور چہل قدمی کرنی ہے، چلنا ہے، تاکہ میرا جو جسم ہے یہ خوراک کو اچھے طریقے سے ہضم کر سکے، جو میرا سٹمک ہے، جو معدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک چیز یہ بھی اپنی زندگی میں شامل کی، یہ پوائنٹ لکھا اس نے اپنی ڈائری پہ کہ میں نے ایک لقمے کو بڑے سائز کا نہیں لینا، ایک بائٹ جو ہم روٹی کی یا کسی بھی کھانے کی لیتے ہیں، یا چمچ فروٹ چاٹ دہی بلے کی، تو چھوٹی بائٹ لینی ہے، اس کو منہ میں رکھ کے ہر دانت کے نیچے 32 ٹائمز 32 مرتبہ چبانا ہے۔ ایک لقمہ لینا ہے، منہ میں رکھنا ہے، اور ایک دانت کے نیچے 32 مرتبہ، دوسرے دانت کے نیچے بھی 32 مرتبہ، تیسرا، چوتھا، اور پھر داڑیں آ جائیں گی، ہر داڑ کے نیچے بھی 32 ٹائمز اس کو چیو کرنا ہے، چبانا ہے۔ تو تب اس کے بعد اس ایک لقمے کو میں نے اندر لے کے جانا ہے۔ تو جناب یہ نقطہ اگر ہم سب سمجھ جائیں نا فلیچر کا تو کمال ہو جائے۔ اب جناب اس نے ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ حیران ہو جائیں گے آپ اگلی بات سن کے کہ جب اس نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہے، صحت مزید بہتر 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 سے بہترین کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس نے ایک ایکسرسائز شروع کی، سیدھا لیٹ جاتا ہے اور اپنے پاؤں کے اوپر تھوڑا سا وزن رکھا، ٹانگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس وزن کو بڑھا دیا، پھر اور بڑھا دیا، پھر اور بڑھا دیا۔ اس نے ایک نیوز دیکھی کہ جس میں ایک مقابلہ ہو رہا تھا اسی ٹائپ کا وزن اٹھانے کا، اس نے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا۔ جب پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں جو سب سے ٹاپر تھا، پہلے نمبر پہ اس ٹائپ کا وزن اٹھانے والا تھا، جب یہ گیا تو اس نے فلیچر نے اس سے ڈبل وزن اٹھا لیا، اور سب ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا۔ وہاں پہ پھر کافی زیادہ چینلز وغیرہ اور کچھ اخباری رپورٹرز آئے، انٹرویو لیا اسے کہ فلیچر صاحب بتائیں تو صحیح یہ کیسے ممکن ہوا، آپ اتنے صحت مند ہیں۔ تو پھر اس نے اپنی سٹوری شروع کی۔ خلاصتاً کیا ہے، فلیچر نے کہا کہ جناب والا میں یوں گیا انشورنس کمپنی، یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر میں نے ایک طریقہ نیا لکھا، وہ ہے فلیچرزم۔ اگر آپ فلیچرزم پر عمل کرتے ہیں تو آپ صحت مند ہو جائیں گے، بیمار نہیں ہوں گے۔ تو فلیچرزم کیا ہے، اس نے اپنے یہ 6-7 پوائنٹ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ یاد رکھیے فلیچر نے تو یہ اپنے کچھ پوائنٹ لکھ کر کتابوں سے لے کر اس کو فلیچرزم کا نام دے دیا، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک مسلمان اس چیز کو پڑھے گا تو کہے گا او فلیچر جھوٹ بول رہا ہے تو، ہاں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو آج کا بچہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے۔ نہیں جناب، غلطی پہ ہیں آپ۔ سن لیجئے، یہ طریقہ تمام مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، مدینے کے تاجدار، غم گساروں کے گسار پیارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے۔
تو ہم اسی پہ الحمدللہ پہلے بھی عمل کرتے ہیں، اور آج کل کچھ مسلمانوں میں سستی ہے اس معاملے میں، تو اگر آج بھی ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم صحت کی طرف بڑھیں گے۔ اور یاد رکھیے، مزید تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ جو ہمارے دانتوں کی صفائی ہے اس میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ مسواک ریگولر نہیں کرتے، یہاں پہ ایک پوائنٹ لے لیجئے، بڑا قیمتی ہے، جو ہے ٹی وی پہ کمرشلز آتی ہیں برش کی اور ٹوتھ پیسٹ کی، جو کافی زیادہ آتی ہیں، ڈاکٹرز کو کچھ ملتا ہے اور وہ اس کے متعلق فائدے بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو ایمانداری والی بات ہے، ڈینٹسٹ جو ہیں ماہرین وہ کہتے ہیں جو ہمارا برش ہے نا وہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے، صرف ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوسری بار وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے، اس سے جراثیم ختم نہیں ہو سکتے۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ ایک تحقیق جو غیر مسلم ڈاکٹروں نے کی، وہ سن کے بھی آپ حیران ہوں گے کہ ایک مسواک کو انہوں نے پکڑا اور 10 لوگوں کو باری باری دیا مسواک کرنے کے لیے، ہر بندے نے مسواک کی، اس کو دھو کے رکھ دیا، پھر اگلا آیا اس نے مسواک کی، دھو کے رکھ دیا، 10 لوگوں نے مسواک کو استعمال کیا۔ اس کے بعد جب اس کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا اس میں 1% بھی جراثیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسواک کو اینٹی سیپٹک پیدا کیا ہوا ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہے، یہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو ہم تو ہر بندہ ہم میں سے اپنی مسواک لیتا ہے اور مسواک جو ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں مسواک کو شامل کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے کہ فرمایا، مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں اگر اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا ہر نماز کے ساتھ۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کی صفائی کتنی بار کرتے تھے؟ جو میں نے پڑھا ابھی تک کم و بیش 20 سے 25 مرتبہ۔ 5 نمازوں سے پہلے تو ہر صورت میں جب وضو کرتے مسواک ہوتی، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی ہوتی، کسی زوجہ کے پاس جانے تب بھی مسواک، واپس آنے تب بھی مسواک، کوئی وفد آیا ملاقات کے لیے اس کے پاس ملاقات سے پہلے بھی مسواک فرماتے اور ملاقات کے بعد بھی مسواک فرماتے، گھر سے باہر نکلنا ہے مسواک کر کے نکلنا ہے، اور جب واپس آنا ہے تب بھی مسواک کرنی ہے۔ تو یہاں پہ مشکات شریف میں مذکور حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ بہت ہی مزے کا ہے کہ جب بھی کسی گلی میں وہ آ رہے ہوتے، سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کان پر مسواک کو ہر وقت رکھا کرتے تھے۔ تو ہم اس عظیم بڑے پلیٹ فارم سے آج یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو صحت مند اور توانا مسلمان بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مسواک کو زیادہ نہیں تو کم از کم 5 مرتبہ استعمال کریں گے۔ رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم نے جو چیزیں سنی ہیں ان کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا بیان سماعت کیا، اور یقیناً آپ نے ان کے اندر سے بڑے بڑے نقطے نوٹ کیے ہوں گے، لیکن مسواک کا جو نقطہ ہے وہ سرکار کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ آپ یقیناً اس نقطے کو اگر اپنے زندگی کے معمول میں لائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو کئی قسم کے جراثیم جموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اس طریقے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں۔ تمامی حضرات اگر کسی بھی وقت کسی بھی موضوع کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو سماعت کر سکتے ہیں۔ صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ سلسلہ انشاءاللہ 30 رمضان المبارک تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب خادم دین متین محب العلم والعلماء جناب محترم چودھری محمد افضال اقبال صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ محبت اور ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ کاوش جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ان کی محبت کی بنا پر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ بڑی دیر سے ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور کملی والے آقا کا دین جو ہے ہم گناہ گاروں کے ذریعے سے بھی کچھ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے، اور پھر اسی لیے آپ کے جو یہ انجمن غلامان مصطفیٰ کافی ممالک کے اندر صرف ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج تک کسی بھی جگہ پر اس کے ذریعے سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا
کہ کوئی فنڈ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ایک مقصد ہے، جس جگہ پر آپ کو انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کی محفل نظر آئے گی، وہاں پر یا تو محفل ذکر ہوگی یا محفل نعت ہوگی یا بیان ہوگا، یا اسی طریقے سے ذکر و اذکار کی محافل کو انعقاد کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل، جرمنی میں دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، آپ اٹلی میں دیکھیں، بریشیا میں دیکھیں، اور الحمدللہ اب پاکستان میں ملتان شریف بھی دیکھیں، بورے والا میں دیکھیں، اور گجرات ڈسٹرکٹ کے اندر آپ دیکھ لیں، تو انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کا ایک ہی مقصد ہے کہ حضور کا دین ہر گھر گھر تک پہنچ جائے۔ تو آپ سب صبح بہار رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ان کو غور سے سماعت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔